رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہر ممکن کوشش فرمائی اور وفد بھیجتے رہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ سفیر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ہے، کہاں سے؟ حدیبیہ سے۔ یہ حدیبیہ مکہ کے قریب جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا کہ جاؤ جا کے ان سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم کس لیے آئے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تشریف لے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچتے ہیں۔ قریش مکہ سے مذاکرات ہوتے ہیں۔ ایک خبر آ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ وہ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فوری فون موبائل ملا کر پوچھ لیا جائے، کوئی جائے گا یا کوئی آئے گا تو صورتحال کا پتہ چلے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کہ ہم نے تو عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، اس سفیر کو، ہمارے اس نمائندے کو قریش نے قتل کر دیا، لہٰذا اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لے۔ تو ایک کیکر کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں تشریف فرما ہوئے اور سب کے سب 1400 صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے یوں ہاتھ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے بھی ہاتھ رکھا۔ اس کو کہتے ہیں بیعت۔ بیعت کا مطلب ہے عہد کرنا، وعدہ کرنا، اور اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیعت رضوان۔ رضوان کیوں کہتے ہیں؟ رضوان کا معنی ہے رضا، اللہ کی رضا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ کیکر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ خوب جانتا تھا کہ ان 1400 اصحاب کے دلوں میں کتنا اخلاص ہے، کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اور کتنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہے، اور کتنا زیادہ یہ عہد کو نبھانے والے ہیں کہ یہ 1414 کے 14 یہ اپنی جانوں کو کٹا دیں گے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو اب اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان۔ رضوان اسی آیت سے لیا گیا ہے، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے، ان ایمان والوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور کیوں بیعت کی؟ بولو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے، حضرت عثمان کے، بولو، قصاص کے لیے۔ تو یوں سب صحابہ نے ہاتھ رکھا۔ اب ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک یہ، اور دوسرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ یوں
یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اپنے ہاتھ پر اور کہا یہ تو میرا ہاتھ اور یہ اوپر والا ہاتھ کس کا؟ یہ عثمان کا۔ گویا کہ عثمان بھی اس بیعت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، عثمان بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ نے جو اعلان فرمایا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے وہاں بیعت کی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے ہاتھ رکھا کہ نہیں رکھا؟ بولو۔ تو گویا کہ اللہ پاک حضرت عثمان سے بھی کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ یہ تو آیت بینہ ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، فرمایا کرتے تھے انی لرابع اربعۃ فی الاسلام، میں اسلام میں چوتھا آدمی ہوں، میں اسلام میں چوتھا آدمی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مرد حضرات، یا بعض نے کہا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے وہ ہیں۔ علی کا بچپن تھا تو بڑوں میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، چلو جو چیز میں نے اختیار کر لی اور مجھے 100% اس پر اطمینان ہے اور اچھی لگی، چلو میں اپنے دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کو اچھی راہ دکھاتا ہے۔ دوست کیا ہوتا ہے؟ جو دوست کو اچھی راہ دکھاتا ہے، یہ دوست کہلاتا ہے۔ دوست وہ نہیں ہے جو دوست کو گناہ کی طرف لے کر جائے۔ یہ میرے پیارے جوان سن لیں، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، وہ تمہاری جان کا دشمن، تمہارے ایمان کا دشمن، تمہاری ذات کا دشمن، جو تمہیں گناہ کی طرف دھکیل کر لے کر جائے، نافرمانی کی طرف لے کر جائے، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس دن انسان کہے گا ہائے افسوس، فلاں کو میں دوست نہ بناتا، اس نے مجھے گمراہی کی طرف جو ہے راستہ دکھایا، نافرمانی والا راستہ دکھایا، اور اس نے مجھے گمراہ کر دیا، بہکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کے لیے دھوکے تیار کرتا رہتا ہے، وہ ذلیل کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اس وقت انسان کہے گا ہائے کاش کوئی نیک صحبت اختیار کر لیتا، کسی اچھی صحبت میں میں بیٹھ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست کو جا کر ایک راستہ بتلایا۔ کون سے دوست؟ عثمان یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایک دعوت لے کر آئے ہیں، اور یہ یوں بات بتاتے ہیں، اور ان کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں، اور میں نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ عثمان تم بھی ان کی باتوں کو تسلیم کر لو۔ عثمان کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں ہم گفتگو کر ہی رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان مجھ سے جنت قبول کر لے، اللہ نے مجھے تیری طرف اور پوری انسانیت کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عثمان فرماتے ہیں کیا ہی اثر تھا، یہ سیدھے سادے 2 جملے نبوت کی زبان سے جو نکلے، ان 2 جملوں نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام لانے میں کتنے ہیں؟
کتنے نمبر پر؟ چوتھے نمبر پر۔ اندازہ کیجیے، یہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی، سب سے پہل کی اسلام لانے میں، وہ انصار بھی ہیں، وہ مہاجرین بھی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا، یہ اللہ سے خوش ہو گئے، یہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی عبادت پر، ان کے اعمال پر خوش ہے، راضی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی اسلام قبول کر لیا، فوری اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جلدی اسلام قبول کیوں کر لیا؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل صاف ستھرا اور شفاف تھا، عین فطرت کے مطابق تھا، عین دین کے قریب تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید اعلان سے پہلے بھی زندگی بھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کا 34واں سال تھا۔ اس جوان کو 34 سال ہو گئے، اس معاشرے کے اندر جہاں شرک ہے، اس معاشرے میں جہاں شراب نوشی ہے، اس معاشرے میں جہاں زنا عام ہے، اس معاشرے میں جہاں قتل و غارت ہے، اس معاشرے میں جہاں گالی گلوج ہے، اس معاشرے میں جہاں ہر برائی ہے، مگر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال کا وہ جوان ہے، آج اسلام قبول کر رہے اور اسلام میں بہت جلد آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ 34 سال میں نہ شراب منہ کے قریب کی، اور نہ کبھی بت پرستی کی، اور نہ کبھی چوری کی، اور نہ کبھی کسی کو گالی دی، اور نہ کبھی کسی کو برا کہا، اور نہ کبھی انہوں نے ظلم کیا، نہ کسی کو تھپڑ مارا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، انتہائی شرافت اور دیانت کے ساتھ 34 سال کی زندگی گزاری۔ یہ آج ہمارے جوان کے لیے مثال ہے، یہ زندگی، یہ ہمارے خوبصورت اس معاشرے کے جوان کے لیے یہ زندگی مثال ہے، یہ نوجوان کے لیے یہ زندگی مثال ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی مثال نہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مثال ہے۔ آج جس ماحول اور معاشرے کے اندر ہیں، ہر جوان، ہر بچہ 10 سالہ، 11 سالہ، 12، 14، 15 سالہ، 20 سالہ بچہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہے، کسی بری صحبت میں مبتلا ہے، بدترین صحبت میں مبتلا ہے، اور جس کی وجہ سے اپنی جوانی اور اپنا ایمان اور اپنا دین تباہ کر رہا ہے۔ پرسوں ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، اور فون کرتے بات کرتے کرتے وہ رونے لگ گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے معصوم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں مسجد میں لے کر آتا ہوں، اور کبھی میں نہیں ہوتا تو وہ مسجد میں از خود آ جاتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، 10 سال 11 سال کے بچے۔ اور یہاں سے ایک جوان نے میرے ایک بیٹے کو ایک لنک بتایا کہ یہ لنک ہے، اس کو دیکھنا، بڑی دلچسپ چیزیں ہیں۔ وہ میرا معصوم بچہ آ کے مجھے بتانے لگا، تو میں نے اس کے کہنے پر وہ لنک کھول لیا۔ ننگا سیکس اندر، ننگی بے حیائی، ننگی بے حیائی، ننگی بے حیائی، یہ اس معاشرے کا آج جوان ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کیوں یہ موبائل دے کر رکھے ہیں ان کے ہاتھوں میں؟ کیوں یہ ظلم دے کر رکھا ہے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں؟ کیوں اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی استعداد سے کیوں اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہو؟
کیوں اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہو؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال کے جوان ہیں، فرماتے ہیں زندگی بھر اس ہاتھ سے ظلم نہیں کیا، اور جب یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نے دے دیا، اس کے بعد 82 سال کی عمر پائی ہے، زندگی بھر اس ہاتھ کے ساتھ میں نے ظلم نہیں کیا، یہاں تک فرمانے لگے اس ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ تک بھی نہیں چھوا۔ اس کو کہتے ہیں حیا، اس کو کہتے ہیں پاکی، اس کو کہتے ہیں نیک دامنی، اس کو کہتے ہیں حیاداری، اس کو کہتے ہیں عفت، اس کو کہتے ہیں جوان کی صفائی، اس کو کہتے ہیں جوانی کی صاف ستھری زندگی۔ یہ میں کوئی جنات کے قصے نہیں سنا رہا، یہ کسی دوسری مخلوق کے قصے نہیں سنا رہا، یہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہ آج ہمارا جوان ان کے قصے کیوں نہیں پڑھتا؟ آج ہماری نسل ان کے واقعات کیوں نہیں پڑھتی؟ یاد رکھیے گا، جیسا مزاج ہوگا انسان اسی مزاج کے مطابق ڈھلے گا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا، جو ہمارے دین سے اعراض کرے گا، جو ہمارے پیارے نبی کی سنت سے اعراض کرے گا، کیا ہوگا؟ یا اللہ کان پکڑ کر آپ مسجد میں لائیں گے؟ یا اللہ بازو سے پکڑ کر آپ مسجد میں لے آئیں گے؟ نہیں، نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے، زبردستی نہیں لایا جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان کیا کرے گا؟ وہ اس کو راہ راست سے بھٹکاتا رہے گا، اور راہ راست سے کیسے بھٹکانے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کبھی بھی خیال بھی نہیں پیدا ہونے دے گا کہ تو غلط کام کر رہا ہے، ہر برا کام اس کو اچھا کر کے دکھائے گا، بے حیائی اور فحاشی کو اچھا کر کے دکھائے گا، عریانی کو اچھا کر کے دکھائے گا، اسے یہ کہے گا یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ معاشرے کی مجبوری ہے۔ ماں اور باپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا موبائل مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے بھائی؟ ارے مجبوری تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر زندگی نہ گزر سکے، مجبوری وہ ہے کہ 3 دن کسی نے کچھ کھایا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، شریعت کا حکم ہے سامنے خنزیر کا گوشت آیا وہ بھی کھا لو، جان بچاؤ اپنی، حرام ہے کھا لو، جان بچا لو، اس کو کہتے ہیں مجبوری۔ یہ مجبوری ہے کوئی؟ نہ اس کو کوئی بزنس کرنا ہے، نہ اس کی کوئی تعلیم کا سلسلہ ہے، نہ اس کا کوئی اور سلسلہ ہے، شوق، اس جوان کا شوق، ماں نے شوق پورا کیا، باپ نے شوق پورا کیا، چچا اور ماموں نے اس کا شوق پورا کیا، نہیں شوق پورا نہیں کیا، اس کو تباہ کر دیا آپ نے، اس کو برباد کر دیا ہے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ان چیزوں سے آپ نے اپنے بچوں کو تعلق جوڑنا ہے اور ضرورت کے تحت جوڑنا ہے، تنہائی والے کمرے میں مت بٹھاؤ ان کو سب کے سامنے کمرہ کھلا ہوا ہو، بیٹا یہ چیز دیکھنی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، اس کی مثال غلاظت اور کچرا کنڈی کی جیسی ہے۔ کچرا کنڈی کے اندر انسان اپنی چیز جو گھر سے گم شدہ ہے، اور گھر سے کچرے کے اندر کوئی چیز قیمتی، کوئی انگوٹھی آ گئی ہے، کوئی سونے کا کوئی حصہ آ گیا ہے، ماں کہتی ہے جا بیٹا وہاں جا کے وہ تلاش کر، وہاں ہم نے کچرا ڈالا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک ڈنڈی لے گا اور کچرا دائیں بائیں کر کے اپنی مطلوب چیز کو اٹھا کے نکل جائے گا۔ وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ پڑوس والوں نے کیا کچرا پھینکا، وہاں کچرا کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ اس وقت اس کی مثال، اس انٹرنیٹ، اس میڈیا کی مثال ایسی ہی ہے۔ تو اپنے اندر حیاداری پیدا کرو، اور یہ حیاداری ایسے نہیں آئے گی، باحیا لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے آئے گی۔ حضرت عثمان ذو النورین کی زندگی کو پڑھنے سے حیاداری آئے گی، عفت اور پاک دامنی آئے گی عثمان ذو النورین کی زندگی پڑھنے سے۔ ذو النورین، 2 نوروں والے، کیا ہی بہترین اور خوبصورت عزت، خوبصورت لقب، خوبصورت انداز، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے ان نبیوں کے کسی ساتھی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ وہ کیا سعادت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا۔ رقیہ کا نکاح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کرا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی طرف جانے لگے۔ حضرت رقیہ بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم اپنے گھر میں رہو، تمہاری اہلیہ بیمار ہے، ان کی تیمارداری کا خیال کرو، ان کا خیال کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ ایک طرف بدر کا معرکہ گرم ہونے جا رہا ہے، ایک طرف اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہونے جا رہی ہے، اور دوسری طرف گھر والی بیمار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم اپنے گھر میں رہو، تم اپنے گھر میں رہو، دین کا تقاضا ضرور ہے مگر تم اپنے گھر میں رہو، تمہاری اہلیہ بیمار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال والی زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عثمان رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے، اللہ پاک نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی فتح کہ پورا عرب ہل گیا اس کامیابی اور فتح سے کہ مسلمان صرف 313 اور جن کے ہاتھ میں صرف چند تلواریں اور چند گھوڑے اور سامنے 1000 کا لشکر ہر طرح کے جدید اسلحہ سے لیس اور تیار ہے، اور وہ 1000 کیسے شکست خوردہ ہو گیا اور یہ 313 کس طرح سے غالب آ گئے۔ پتہ چلا کوئی آسمانی طاقت ہے ان کے ساتھ، یقیناً آسمانی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ کامیابی ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے مدینہ میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، غزوہ بدر سے واپسی ہوئی، آپ مدینہ میں جب داخل ہو رہے ہیں، یہ عظیم الشان خوشخبری آگے دینے کے لیے آپ نے ایک بندہ بھیجا، مدینہ والوں کو خوشخبری دو، اللہ نے بہت بڑی فتح ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ادھر خوشخبری لے کر آیا ایک شخص، مدینے میں داخل ہوا، پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے دیکھا بقیع کے اندر ایک قبرستان ہے، اس بقیع کے قبرستان میں کوئی جنازہ ہے اور لوگ تدفین کر رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ کسی کو دفن کیا جا رہا۔ پوچھا یہ کون ہے، کس کا جنازہ، کس کو دفن کر رہے؟ جواب ملا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خوشی کے پیچھے غم بھی موجود ہے اور غم کے پیچھے خوشی بھی موجود ہے۔ یہ جہان اس طرح کا ہے کہ اس میں خوشی غمی ملی جلی ہے، یہ امتحان ہے، خوشی بھی امتحان ہے، غمی بھی امتحان ہے۔ حضرت عثمان کبیدہ خاطر، دل دکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تسلی دی۔ عثمان کیوں غم کرتے ہو؟ کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی اور انتظام فرمائے گا۔ کہا ابوبکر غم اس کا نہیں، بیوی مر گئی ہے، غم یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو گئی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن ساری قرابت داریاں ختم ہو جائیں گی سوائے میری قرابت داری اور میری رشتہ داری کے۔ میری رشتہ داری جس کے ساتھ ہے وہ باقی ہے، باقی سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوا تھا، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سسر بنے تھے اور میں ان کا داماد تھا، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ صدمہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرا دیا۔ اس کو کہتے ہیں ذو النورین، دو نوروں والے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی ہیں عثمان کو۔ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد۔ اب پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے تمنا فرمائی، ہائے کاش میری ایک اور بیٹی ہوتی، وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق ہے، آپ کے ساتھ یہ قرابت داری ہے، آپ کے ساتھ یہ رشتہ داری ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان کو اپنا داماد بنایا، ایک بار داماد بنایا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دے کر پھر آپ نے داماد بنایا، اور یہ پھر دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا، پھر آپ نے تمنا فرمائی کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی تو بھی عثمان کو دے کر اسے میں اپنا داماد بناتا۔ آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم بھی داماد بناتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو کیوں منتخب کیا تھا، عثمان کے اندر کیا خوبی آپ نے دیکھی جس پر آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ 2 بیٹیاں تو دے دی، دونوں کا انتقال ہو گیا، اور پھر فرمایا اور ہوتی تو وہ بھی عثمان کو دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر 2 خوبیاں، 2 عظیم الشان خوبیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیاداری، حد درجے کی حیاداری، اللہ اکبر، اشد حیاء، سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ کیا حیاداری ہے، کیا حیاداری ہے ایک شخص کی۔ اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں انسان کے علاوہ اور مخلوقات جنات بھی بستے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات میں ملائکہ بھی ہیں جو گناہوں سے پاک و صاف ہیں، جن کے ہاں گناہوں کا مادہ اور تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں جن سے نوری مخلوق ملائکہ بھی حیا کرتی ہے اور شرم کرتی۔ آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق داخل ہوئے، بیٹھے رہے آپ، عمر فاروق داخل ہوئے، بیٹھے رہے آپ جانتے ہو ابو بکر صدیق آپ کے کیا لگتے ہیں، سسر لگتے ہیں، عمر فاروق کیا لگتے ہیں، آپ کے سسر لگتے ہیں، حضرت عثمان داخل ہوئے، کیا لگتے ہیں، داماد لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ کی پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے پنڈلی کو ڈھانک دیا۔ تو پوچھنے والوں نے سوال پوچھا، قربان جائیے پوچھنے والوں پر بھی، اللہ کے رسول ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، اور عمر آئے آپ بے تکلف بیٹھے رہے، اور عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے عثمان کی سیرت کو پڑھو بھائی، یہ تو میں نے چند جھلکیاں آپ کو بتائی ہیں، ابھی نبی نے اپنے عثمان کے بارے میں کیا کہا وہ میں نے کچھ نہیں بتایا، وقت نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان نے خلافت کے زمانے میں کیا عجیب اور غریب کام انجام دیے اور کارنامے کیے، 12 سال، 12 دن کم 12 سال کی خلافت، اور پھر اس کے بعد شہادت کا مرحلہ، یہ مراحل باقی ہیں۔ اس پر ارادہ ہے کہ اتوار کو انشاءاللہ مفصل گفتگو کروں گا عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک سیمینار ہم نے یہاں منعقد کیا ہے، جس میں ہماری کوشش یہ ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی تمام مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتوار عشاء کی نماز کے بعد اپنا نظم بنائیے، اگر محبت رکھتے ہو اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ تو پھر دائیں بائیں کے کاموں کو چھوڑ دو۔ مجھے معلوم ہے ساتھیوں نے مجھ سے کہا عید کا زمانہ قریب ہے، ابھی اتوار کو باربیکیو ہو رہا ہوگا، کہیں کہاں دعوت ہے، کہیں دعوت ہے، کہیں دعوت ہے، دوست کہاں دعوتوں کو چھوڑتے ہیں۔ میں نے کہا بات عقیدت اور محبت کی ہے، جس کو عثمان سے لگاؤ ہوگا، پیارے نبی سے محبت ہوگی، وہ ہر طرح کی قربانی دے دے گا۔ کیا خیال ہے بھائی، دیں گے قربانی انشاءاللہ؟ تو یہ اتوار کو یہ نشست ہوگی انشاءاللہ عشاء کے بعد۔ اور ایک اور خوشخبری بڑی اہم، ہمارے جو ابھی چونکہ اسکولوں کے اندر چھٹیاں ہیں، تو جو ہمارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں،
8ویں سے لے کر 10ویں 11ویں 12ویں 15 سال تک کی عمر جن بچوں کی ہے 20 سال تک، تو انشاءاللہ 20 جون بروز ہفتہ سے ان کے لیے ایک شاندار کلاس کا ہم نے انتظام یہاں کیا ہے، اور اس یہ 4 دن کلاس ہوگی، جمعہ ہفتہ اتوار پیر، جمعہ ہفتہ اتوار پیر مغرب کی نماز کے بعد کلاس ہوگی۔ تو 9ویں کلاس کے، 10ویں کے، 11ویں کے، 12ویں کے بچے نہیں ہیں، جوان بالغ وہ آئیں، وہ سیکھیں۔ اس میں ہم قرآن کریم سکھائیں گے تجوید، اس میں ہم قرآن کریم کا کچھ ترجمہ سکھائیں گے، آخری صورتوں کا ترجمہ، جوانوں سے متعلقہ قرآن کریم کے اندر مضامین وہ سکھائیں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہم سکھائیں گے، اسی طرح سے فقہی مسائل، طہارت و پاکی کے مسائل ہم سکھائیں گے، حیاداری اور پاک دامنی ہم سکھائیں گے، ایک جوان معاشرتی زندگی کیسے گزارے، ایک جوان ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارے، ایک جوان شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارے، یہ سب تفصیلات میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 20 جون سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو میرے پیارے، میرے دوست، میرے بچے، میرے جوان جو اس سلسلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ بقیہ نماز کے بعد باہر دوست ہوں گے، ساتھی ہوں گے، ان کے پاس اپنا نام اور فون نمبر درج کرائیں، اور آپ میں سے جس کا کوئی بچہ ہو جس کو آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنا نام، بچے کا نام وہاں باہر بقیہ نماز کے بعد درج کرائیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔